دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن انسان جسے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، جب اسے ایک بار پیدا کر دیا گیا تو اسے مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کامیابی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کامیاب وہ ہے جس سے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فقط فاز، یہ ہے اصل کامیابی۔ اور ہم نے کامیابی کسے سمجھ لیا؟ بھائیو، زندگی کتنے دن کی ہے؟ کتنی لمبی زندگی ہے یہ؟ ذرا غور تو کریں۔ آج میں خود اپنے بارے میں سوچتا ہوں، 60 بہاریں زندگی کے دیکھ لیں، پیچھے مڑ کے جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ایک دروازے سے داخل ہوئے تو دوسرے سے نکل گئے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے نہ جانے کتنا وقت گزر چکا ہے ہماری زندگی کا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی نہ جانے کتنا وقت گزرے گا۔ ملینز آف لائٹنگ ایئرز باقی ہیں ابھی ہماری زندگی کے بھائیوں۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ مرنے کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن انسان جسے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، جب اسے ایک بار پیدا کر دیا گیا تو اسے مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے منتقل ہو کے ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا، اب اس دنیا سے قبر میں جائے گا، برزخ میں جائے گا، اور وہاں سے پھر اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد 2 ہی رستے ہیں، یا جنت یا جہنم، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، خالدین فیہا، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اس زندگی میں کوئی کیا کامیاب ہوگا اور کوئی کیا ناکام ہوگا میرے بھائیوں؟ اصل بات تو ہے آنے والی زندگی کی تیاری، وہ ہم کتنی کر رہے ہیں؟ ذرا غور تو کریں۔ کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ جب اس دنیا سے لوگ آنے والی زندگی میں جاتے ہیں، یعنی موت کی وادی میں قدم رکھتے ہیں، تو کہا جاتا ہے آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے چلے گئے۔ کیا واقعی آنکھ بند ہو گئی؟ سب کچھ ختم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آنکھ بند نہیں ہوئی بلکہ آنکھ کھل گئی۔ سورہ قاف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اے بندے آج ہم نے تیری آنکھوں کے سامنے سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تو بہت اچھی طرح دیکھ سکتا ہے، کوئی چیز اب چھپی ہوئی نہیں ہے تجھ سے، آج میری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ دیکھیں یہاں 2 فرشتے بیٹھے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ کرامن کاتبین۔ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور یاد رکھیے اگر کسی نے قرآن میں شک کیا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے، یہ قیامت تک کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ فرشتے کیا مجھے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے۔ اور جو میرے دائیں بائیں فرشتے جو کام کاج میں جٹے ہوئے ہیں، میری خدمت پہ مامور ہیں اللہ کی طرف سے، کیا مجھے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے۔ لیکن جو ہی میری آنکھ بند ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، مرتے ہی تیرا پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھ ہر چیز دیکھ سکتی ہے، کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا۔ اور بھائیو یہی وہ وقت ہوگا کہ جب بندہ روئے گا، پیٹے گا، چیخے گا، چلائے گا، کیا کہے گا؟ قرآن نے کیا خوبصورت تبصرہ کیا ہے، رب ارجعون، اے میرے رب میں نے دیکھ لیا، میں نے جان لیا، میں نے سن لیا،
اب مجھے واپس بھیج دے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کیوں بھائی، کیوں جانا چاہتے ہو؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ جو نیک اعمال میں چھوڑ آیا تھا نا، اب میں جا کے کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ، میں نے دیکھ لیا۔ مجھے اذان کی آواز آتی تھی، لیکن کیا کروں، میں اپنے بزنس میں مصروف رہتا تھا۔ عین نماز کے وقت کسٹمر آ جاتے تھے اور میں دکان چھوڑ کے جا نہیں پاتا تھا، کاروبار میں میٹنگز میں مشغول رہتا تھا کہ ٹھیک ہے وقت اگر بچے گا تو کچھ اللہ کو بھی دے دوں گا، لیکن وقت بچتا ہی نہیں تھا میرے پاس، میں کیا کروں؟ لیکن میرے مالک، اب میں نے دیکھ لیا، اب میں نے جان لیا، مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ وہ اعمال جو میں چھوڑ آیا اب میں جا کے ان کو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کلا، اب نہیں، انہا کلمۃ هو قائلھا، یہ تو یوں ہی بک بک کر رہا ہے، اب وقت گزر گیا، اے بندے ہوش کر۔ پھر وہی بات کہوں گا، کاش ہم نے قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھا ہوتا، تفسیر سے پڑھا ہوتا، تو میرے بھائیوں یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی کہ ہر ایک نے مرنا بھی ہے اور آگے حساب بھی دینا ہے۔ لیکن پھر وہی بات، یقینوں کی کمی ہے۔ اگر میرے دل میں یقین پختہ ہوتا تو اللہ سے ملاقات کے لیے کچھ تو تیاری کرتا۔ آج میں پھٹی ہوئی جھولی تو نہ لے کے آتا، خالی دامن تو نہ ہوتا، میں اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کچھ تو میرے پاس ہوتا، لیکن موقع میں نے ضائع کر دیا، اور اب قیامت تک یہ موقع مجھے دوبارہ نہ مل سکے گا جو کہ اللہ نے زندگی کی شکل میں مجھے دیا۔ میں بھول گیا کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے رب نے تو مجھے پیدا ہی اس لیے کیا کہ جو اس کے احکامات ہیں میں ان پہ چلوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں عذاب دے، ہمارے ساتھ زیادتی کرے۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن ہم اپنے دشمن خود ہیں، ہم اپنا اچھا برا خود نہیں سوچ سکتے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیا فرمایا؟ یا عبداللہ استعد للموت قبل نزول الموت، اے طارق موت کی تیاری کر لے قبل نزول الموت، موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ بھائیو، میرا یہ پیغام آپ کے لیے بھی ہے جو کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو دیا اور صحابی کے ذریعے پوری امت کو دیا۔ کیا پیغام ہے؟ کہ موت کی تیاری موت کے بعد نہیں ہو سکتی، کہ میرے بچے میرے لیے صدقہ جاریہ کریں گے، اتنے قرآن ختم کرا لیے جائیں گے، اتنے عمرے کوئی میری طرف سے کر دے گا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ زندگی میں آپ نے اپنے لیے کر کے جانا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یا طارق استعد للموت قبل نزول الموت، موت کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی